اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، رسول کی تعلیمات کا انکار کیا، جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کو ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ کام آئے گی اللہ کے مقابلے میں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کو نہ ان کا مال کام آئے گا نہ ان کی اولاد کام آئے گی اللہ کے مقابلے میں کسی طرح سے بھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ جیسا کہ فرعون کے ماننے والوں کا حشر ہوا، ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ والذین من قبلہم، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کا جو حشر ہوا ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو ٹھکرایا، ان پر ایمان نہیں لائے، کفر کیا، تو ان کے پاس چاہے جتنا مال ہو، چاہے ان کی جتنی اولاد ہو، ان کے جو ہے چاہنے والے دنیا میں چاہے جتنے ہوں، لیکن یہ سب کچھ ان کا جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ یہ سب جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں۔ جیسا کہ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان بادشاہوں میں فرعون کا نام آتا ہے، بہت بڑا بادشاہ، اللہ نے بڑی حکومت دی، بہت مال دیا، بڑی سلطنت تھی، بڑی فوج تھی، سب کچھ تھے، دنیا کے اسباب کے اعتبار سے اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا، ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، تو ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ناکام کیا۔ اس کا حشر دنیا میں بھی جو ہے ناکامی ہے، اور آخرت میں اللہ کا عذاب جہنم اس کا جو ہے ٹھکانہ ہے۔ تو یعنی کافروں کو اگر اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوٹ دے دیں، دنیا کی طاقت، سلطنت، حکومت دے دیں، مال پیسہ دے دیں، تو اس سے ایمان والوں کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ گویا اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر سے کبھی راضی نہیں ہوتا، اور یہ دنیا کا ملنا، دنیا کی چیزوں کا ملنا، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کے بد نصیب ترین اگر انسان کوئی ہے، دنیا میں بڑے بڑے بد نصیبوں کا اگر جو ہے کوئی لسٹ بنائی جائے تو اس میں جو ہے فرعون کا نام آئے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا بد نصیب انسان۔ کیوں؟ اس کے پاس مال نہیں تھا، مال تھا، دولت نہیں تھی، دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، سب کچھ تھا، لیکن یہ سب کچھ کتنی مدت کے لیے؟ فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، آخرت میں پوچھا جائے گا دنیا میں کتنی مدت رہ کے آئے، تو اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو لوگ ہزار سال تک دنیا میں زندہ رہے، ہزار سال زندگی پانے والے لوگ، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن وہ لوگ کیا کہیں گے؟ لبثنا یوما او بعض یوم، آخرت کے احوال، آخرت کی جو ہے حقیقت کی زندگی جب ان کے سامنے آئے گی تو کہیں گے ہم لوگ دنیا میں تو ایک دن رہے۔ نہیں، ایک دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے، تو یہ پوری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے۔ تو یہ اصل جو ہے کامیابی نہیں ہے، کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر کے اپنے خالق کو پہچان کر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون کے ماننے والوں کا ہوا، اور پھر ان سے پہلے والوں کا ہوا۔ فرعون تو اس کے بعد آیا، اس سے پہلے بھی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں، حکومت والے، سلطنت والے، لیکن سب ناکام ہو گئے ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، کیوں ناکام ہوئے؟ کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس کو جھوٹا کہا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کی۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ من آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے، آمین۔